ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے مسجد شہید ہو جائے، چاہے کسی مسلمان کو مار دیا جائے، چاہے کسی مسلمان کو، اکیلے مسلمان کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ میں کچھ بھی کیا جائے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہیں بھی مسجد شہید کر دو، کسی بھی مسجد کا سروے کرو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ کون سی مووی اب تھیٹر میں نہیں لگنے والی ہے، ہمیں انتظار ہے مووی کا، کون سے فلم ایکٹر کی مووی آنے والی ہے، کہاں پر ڈرامے چل رہے ہیں، کہاں پر قوالی ہو رہی ہے، کہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو اس بات سے فرق پڑتا ہے، ہمیں اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، ایمانی جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا نا میرے عزیزو، اس وقت تک ہم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی ہمارا ایمان مکمل طور سے میرے عزیزو مضبوط نہیں ہوا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں، سنتے ہیں نا ہم کہ کہیں پر مسجد کو شہید کر دیا گیا، تو تھوڑی دیر باتیں ہوں گی، یار بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر بہرائچ میں حادثہ ہو گیا، یار بڑے افسوس کی بات، سنبھل میں ہوا، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر مندر تعمیر کر دیا گیا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہیں پر اکیلے نہتے مسلمان کو پکڑ کر کے اس سے اپنے مذہب کے نعرے لگوائے گئے اور اس کو مار دیا گیا، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہیں پر سوسائٹی میں غیر مسلم رہا کرتے تھے، اکیلے مسلمان کا گھر تھا، اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ تمام تر حادثات، یہ سارے واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں نا، تو تھوڑی دیر کا افسوس ہم جتاتے ہیں، تھوڑی دیر ہم آپس میں چرچا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یار بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میرے عزیزو۔ لیکن آؤ کبھی غور تو کرو نا اس بات پر، سوچیں اور غور و فکر کریں اس بات پر کہ یار آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں کمی ہماری تو نہیں ہے؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ ہم نے سن لیا کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، گرا دیا گیا، افسوس ہوا، افسوس ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے عزیزو ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہم نے اپنے اندر کیا چینجنگ پیدا کی، کیا بدلاؤ پیدا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ آئے دن میرے عزیزو جب ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں جگہ کی مسجد کا سروے ہو رہا ہے، تو ہم لکھتے ہیں، واٹس ایپ اسٹیٹس لگائیں گے، فیس بک پر اسٹوری ڈالیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ پر غور تو کریں، غور و فکر تو کریں کہ ہم کون سے عمل کر رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر واقعات دیکھنے کے بعد میں، اور مسلمان کتنی پستی میں جا رہا ہے، مسلمان کو ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کبھی آپ نے اس کی وجہ جانی ہے؟ اور اس کی وجہ اگر جان بھی لی ہے تو اپنے آپ میں بدلاؤ پیدا کیا ہے؟ پہلے آپ جمعہ 8 دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مجھے بتاؤ یہ تمام تر واقعے سننے کے بعد میں کیا تم نے یہ عہد کیا ہے کہ یار نہیں، اب سے میں جمعہ 8 دن نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز ادا کروں گا مسجد میں جا کر کے؟ اگر گناہوں کے بازاروں کو گرم کیا کرتا تھا، گناہوں کے اڈوں پر جا کر کے بیٹھا کرتا تھا نا، تو آج کے بعد میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں گناہوں کے اڈوں کی طرف نہیں جاؤں گا، گناہوں کے بازاروں کو گرم نہیں کروں گا۔ اگر میں شراب پیتا تھا تو شراب کو چھوڑ دوں گا، اگر میں زنا کاری کرتا تھا تو زنا کی طرف نہیں جاؤں گا، اگر میں حرام کاری میں مبتلا تھا تو آج سے میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آج کے بعد میں حرام کاری کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میرے عزیزو یہ تمام تر واقعات دیکھنے کے بعد میں، مسلمانوں کی ذلت و رسوائی دیکھنے کے بعد میں، جگہ جگہ مسلمانوں کو پیٹا اور مارا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں یہ وہی مسلمان ہے نا میرے عزیزو، ہم وہی ہے نا کہ کبھی جن کو دیکھ کر کے غیر مسلم کانپا کرتے تھے، کبھی جن کو دیکھ کر کے میرے عزیزو دشمنان اسلام بھاگ جایا کرتے تھے، لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے، سب کچھ بدل گیا ہے۔ لیکن آؤ ہمیں دوش کسی کو نہیں دینا ہے، دوش اس میں ہمارا ہے، کمی کسی کی نہیں ہے، کمی ہماری ہے میرے عزیزو۔ ہم نے اپنے رب سے دوری بنا لی ہے، ہم نے اللہ سے دوری بنا لی ہے، ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ تو جب ہم دین سے دور ہو گئے، دنیا کے قریب ہو گئے میرے عزیزو، اللہ سے ہم دور ہو گئے، رب کریم کو ہم نے بلا دیا ہے، خالق کائنات کو ہم نے بلا دیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، سب کچھ عطا کیا، یہ زندگی دی، سانسیں دی، یہ سب کچھ رب کریم نے عطا کیا ہے میرے عزیزو۔ ہم نے اسی رب کریم کو بھلا دیا ہے، یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے آج ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
مسجدیں شہید ہو رہی, سارے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنے اندر بھی بدلاؤ پیدا کیا یا نہیں کیا؟ سوچنے والی بات ہے یہ. آپ کہیں گے آپ نے کیسی بات کر دی کہ مسجد شہید ہو رہی ہے تو اچھا ہوا, یہ ٹھیک ہوا, یہ مسلمان پٹ رہے ہیں تو یہ اچھا ہو رہا ہے. نا میرے عزیز, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سن کر منٹ 2 منٹ یا گھنٹہ 2 گھنٹہ یا دن 2 دن کا افسوس جتاتے ہیں, لیکن صرف افسوس جتانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنا پڑے گا. صرف بابری مسجد ہی آپ کی نظر میں ہے کہ ایک مسجد چلی گئی. اگر آپ میرے عزیزو گہرائی سے دیکھیں گے نا تو پتا چلے گا صرف بابری مسجد ہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنی پرانی مساجد کو اب تک ختم کر دیا گیا ہے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے چاہے مسجد شہید ہو جائے, چاہے کسی مسلمان کو مار دیا جائے, چاہے کسی مسلمان کو, اکیلے مسلمان کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ میں کچھ بھی کیا جائے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہیں بھی مسجد شہید کر دو, کسی بھی مسجد کا سروے کرو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ کون سی مووی اب تھیٹر میں نہیں لگنے والی ہے. ہمیں انتظار ہے مووی کا, کون سے فلم ایکٹر کی مووی آنے والی ہے, کہاں پر ڈرامے چل رہے ہیں, کہاں پر قوالی ہو رہی ہے, کہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے. تو اس بات سے فرق پڑتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے, کوئی مطلب نہیں کہ مسجد سے 5 وقت کی اذانوں کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر کے ہمیں نماز کی اور کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. میرے عزیزو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. ہمیں تو انتظار ہے مووی کا, ہمیں تو انتظار ہے ناچ گانوں کا, یہ ساری باتوں کا. تو سن لو میرے عزیزو, اگر تم ایسے ہی پلپلے ایمان والے ہو تو سنو, ایسے لوگوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تم کیا سوچتے ہو اسلام تمہارا محتاج ہے؟ مذہب اسلام میں تم تعداد بڑھانے کے لیے آ گئے. نام کے مسلمان ہے, کلچر غیروں کے اپنا رکھے ہیں. نام اسلامی ہے, لباس اسلامی نہیں ہے. نام اسلامی ہے, کھانا پینا اسلامی نہیں ہے. نام اسلامی ہے, روزمرہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ اسلامی نہیں ہے. نام اسلامی ہے, لیکن کہیں سے کہیں تک اسلام سے, شریعت اسلام سے, شریعت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے لوگوں کی اسلام کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں واضح طور پر رب کریم نے ارشاد فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اب یہ پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی پوچھا ہے کسی سے جا کر کے؟ ایک بات اور ہے نا میرے عزیز, ہم سکون سے زندگی گزار رہے ہیں, 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, ناشتہ مل رہا ہے, بہترین طریقے سے رات کو سو رہے ہیں, صبح میں اٹھ رہے ہیں. ہماری بستی کی مسجد تھوڑی نہ شہید ہوئی ہے, ہماری بستی کے مسلمان کو تھوڑی نہ ستایا جا رہا ہے, ہمارے یہاں تھوڑی نہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. جہاں شہید کیا جا رہا ہوگا, جہاں پر سروے ہو رہا ہے, جہاں پر مسلمان ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں, جن پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو عیش کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. سنو, نبی کے فرمان کو بھی سنو. آقا فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں, اگر کسی ایک مسلم کو بھی تکلیف ہے, اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کا احساس دنیا کے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. میرا مذہب, میرا دین, میرا ریلیجن تو مجھے یہ سکھاتا ہے. یہاں تو حالات یہ ہے نا میرے عزیزو, دوسری جگہ کا تو الگ بات ہے کہ کہاں کا مسلمان پریشان ہے, کوئی سنبل ہو, بہرائچ ہو, یا کوئی دوسری جگہیں ہو, وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. یہاں تو سگا بھائی بھی اگر پریشانی میں ہوتا ہے نا تو سگا بھائی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر پڑوسی سگا رشتہ دار بھی پریشان ہے تو رشتہ دار کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات پر. دوسروں کے غم میں تو تب کہیں جا کر کے شریک ہوں گے. ہاں تو سگوں میں یہ معاملات ہیں کہ سگا سگے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں, تو پھر مت کیا کرو افسوس کہ پٹ رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی حق نہیں بنتا تمہیں اس بات کا. تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, کالے ہو چکے ہیں. رب کعبہ کی قسم, اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا, آج بھی ہم دین کے قریب نہیں ہوئے, آج بھی اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ معاملات سب کے ساتھ میں ہونے والے ہیں. عزیزو, علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا, قلب میں سوز نہیں, روح میں ایمان نہیں. قلب میں سوز نہیں, روح میں ایمان نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں.